رہی ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری سیکیورٹی فورسز اور سندھ پولیس نے ہمیشہ دشمن کے ناپاک ارادوں کو عوام کی مدد سے شکست فاش دی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ دشمن نے حال ہی میں کراچی میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے اور یہاں پر انریسٹ پھیلانے کے لیے ایک ناکام کوشش کی، جس میں 27 جون 2026 کو سی ٹی ڈی کے ٹی نزدیک پاکستان رینجر سندھ کی کیمپ پر 4 دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ ان 4 دہشت گردوں میں سے 3 دہشت گرد افغانی تھے، جبکہ ایک باجوڑ کا رہائشی تھا، جو کہ پچھلے 20 سال سے افغانستان میں رہائش پذیر رہا ہے، اور ان 4 دہشت گردوں میں سے 3 دہشت گرد افغانستان کے ایک باجوڑ، اور اس میں سے ایک جو ہے 3 دہشت گرد جو ہے افغانستان کے، اور ایک باجوڑ ایجنسی میں رہائش پذیر تھا پچھلے 20 سالوں سے۔ دہشت گردوں کے تمام ہینڈلرز افغان سرزمین سے ان کو ہدایت دے رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ جانی نقصان یہاں پر ہمارے پروونس اور خاص کر کے کراچی سٹی میں ہو، جو کہ لوگوں کو یرغمال بنا کر کراچی کے امن کو سبوتاژ کیا جائے اور عوامی دہشت پھیلائی جائے۔ تاہم پاکستان رینجرز سندھ کے کامیاب آپریشن کی بدولت 3 دہشت گرد موقع پر مار دیے گئے اور ایک کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا، جو کہ افغانی شہری ہے۔ واقعے کے بعد تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک بھرپور کوشش کر کے حملے میں ملوث سہولت کاروں کے نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اب آپ کو ہمارے جو ایس پی سی ٹی ڈی ہیں عرفان بہادر، جو کہ اس کیس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، وہ اس کیس کے حوالے سے فردر میں نے کہوں گا کہ آپ کو جیسا کہ آپ کو آنریبل ہوم منسٹر صاحب نے بتایا، اس دہشت گردانہ حملے کی مکمل منصوبہ بندی کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس دہشت گردانہ حملے کی منصوبہ بندی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے افغانستان کے اندر منصوبہ بندی اور دہشت گردوں کی ٹریننگ۔ دوسرے نمبر پہ 4 افغانی دہشت گرد گروہوں کو افغانستان سے کراچی پاکستان تک پہنچانا۔ تیسرے نمبر پہ کراچی سہولت کار گروپ کو چلانے کے لیے افغانستان سے پش پناہی اور آخری مراحل تک ان کو افغانستان سے انسٹرکشنز دینا، اور پھر آخر میں دہشت گردوں کو اسلحہ ایمونیشن اور خودکش جیکٹس کی فراہمی ہے۔
جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ KTC دہشت گردانہ حملے میں 4 دہشت گرد ملوث تھے، جن میں جانان جو کہ خودکش بمبار تھا اور وہ افغانستان کے صوبے فرا کا رہائشی تھا، دوسرا بلال اور فادی، یہ آپ کو پیچھے بیک گراؤنڈ میں نظر بھی آ رہا ہوگا، سیکنڈ نمبر پہ بلال اور فادی جو کہ باجوڑ میں پیدا ہوا اور بعد میں افغانستان کے صوبہ قندھار میں جا کے سیٹل ہو گیا، تیسرا عمر فاروق جو کہ مارا گیا ہے اسی کارروائی کے دوران، افغانستان کے صوبے کنڑ کا رہائشی تھا، اور چوتھا عثمان شیر محمد جو کہ زخمی حالت میں زندہ گرفتار ہوا دہشت گرد، وہ صوبہ ننگرہار سے اس کا تعلق تھا اور اب اس وقت مقامی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ منصوبہ بندی افغانستان کی سرزمین پر کی گئی۔ حملے کی منصوبہ بندی کرنے والوں میں خارجی نور ولی جو کہ بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان کا سربراہ ہے شامل تھا اس کے اندر۔ اس کے علاوہ خارجی شیر علی عرف مخلص یار، خارجی سعید شاہ جو کہ بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان کے شورا کا ممبر ہے۔ ان منصوبہ بندوں نے تمام معلومات خارجی بصیر عرف احرار ملا جو کہ بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کا اشتہادی امیر ہے کو مہیا کی۔ خارجی نور ولی اور خارجی مخلص یار اور خارجی شہید شاہ نے جو کراچی اس حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا، قاری بشیر عرف قاری حبیب کو پاکستان سے افغانستان بلوایا اور کراچی میں دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری سونپی۔ قاری بشیر جو کراچی میں اس حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا، اس کو رینجرز نے حملے کے بعد ایک کارروائی کے دوران گرفتار کر لیا۔ اس نے اپنی انویسٹیگیشن اور انٹیروگیشن کے دوران بتایا کہ افغانستان سے فتنۃ الخوارج کی قیادت نے اس کو کس طرح حملے کی ہدایت دی۔ اس کا ایک ویڈیو کلپ ہے، وہ ابھی ہم آپ کو ڈسپلے کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوا کہ اس کو کس طرح سے۔ محمد بشیر قاری حبیب ہے، پہلے میں PTI میں شامل ہوا تھا، بعد میں نے PTB میں شمولیت اختیار کی۔ 10 سے 12 مرتبہ افغانستان جا چکا ہوں۔ 2025 میں واپس کراچی آیا۔ 2024 میں ٹانگ چلایا۔ PTB کے کمانڈر رنجیت سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے افغانستان کے لیے کہا کہ آپ افغانستان چلے جاؤ۔ میں افغانستان گیا اور افغانستان میں سعید شاہ سے ملاقات کی۔ میں نے سعید شاہ سے جب میری ملاقات ہوئی تو سعید شاہ نے مجھے نور ولی محسود سے ملایا اور اس کے ساتھ مخلص یار بھی تھے، دونوں سے ملایا۔ وہاں پر ہم نے بات چیت کی۔ انہوں نے مجھے کراچی میں پولیس آرمی رینجر فوج کی خلاف کارروائی کے لیے ٹاسک بھی دیا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح انڈین پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار کی خارجہ قیادت نے افغانستان کے اندر سے دہشت گردانہ حملے کی مکمل تشکیل اور منصوبہ بندی کی اور خارجی بشیر کو ہدایتیں جاری کریں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس تشکیل کا چناؤ اور ان کی تربیت کہاں پہ ہوئی۔ افغانستان میں KTC کیمپ پر حملے کے لیے دہشت گردوں کا چناؤ کیا گیا، پھر انہیں افغانستان کی سرزمین پر ہی تربیت دی گئی۔ دہشت گرد عثمان جو کہ افغانستان کے صوبے ننگرہار سے تعلق رکھتا ہے، جس کو رینجرز نے آپریشن کے بعد زخمی حالت میں گرفتار کیا، اس نے انکشاف کیا کہ ان کو افغانستان کے مختلف ٹریننگ کیمپس میں تربیت دینے کے بعد رینجرز کیمپ پر دہشت گردانہ حملے کے لیے پاکستان میں بھیجا گیا۔ یہ دہشت گرد عثمان کا ایک ویڈیو کلپ جو آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے، آپ کو ذرا دکھاتے ہیں۔ سره زمان له درې نور کسان، یو عبدالهادي، یو چې دی هغه جانان نومېده، یو چې دی عمر فاروق نومېده. عبدالهادي هغه دې اوس تصویر راوښود شوی دی، جانان چې هغه یو بم ورزول، هغه عمر فاروق دننه او بیا مانه جدا شوه. نو که د هغو ورځې کېدې دې عبدالهادي ته بلل و دې پاکستان راغله د باجوړو څنګه هغه تعمیر غوندې و، هغه د نور خلک مزدوران او دا شي د لاندې اطاقونه اصلحه د عبدالهادي راوړې وه وزیرستان ته، ما ته کلاشینکوف راکړه. مونږ چې دی هغې چې څنګه هغه بم والوځوو بیا مونږ ورته نه شو. ما زه چې څنګه منډه مې واخېسته قضیې ته څنګه تلم بس ولګېدم محمد ډسمبر دا هغه د جیکټ راوړه مونږ افغانستان کې چې ټول هغه راته
تربیت راغله دومره کسان په دې پوهېدل بس موږ ته خالي جیکټ راوړو موزې پکې سره کوو نو بیا موږ دلته برابر کړو باورود پکې وو موږ ته تربیت راکړه څوک چې دلته راځي دا ټول هم سره پخیر دلته چې دی موږ ته افغانستان هر څه کړي عبدالحزیز ته بلد وو مخکې هم راغلی یو ځای موږ سره راغلی موږ ته ویلې وه دا رنجر والا ما پېژندل ما ته ویلې فوج والا دی او بیا چې دی چې دلته راغلی نو بیا دلته چې مبارک شو ما ته ویل دا رنجر والا دی اول به خو موږ ته ویلې چې دا اوس ټول کافر موږ جهاد راغلی. آپ نے دیکھا در حقیقت میں خارجی مولوی طاہر جو کہ انڈین پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان کا ایک اہم رکن ہے، اس نے دہشت گرد عثمان کو جامعہ صدیقیہ کنڑ افغانستان سے منتخب کیا. پھر خارجی مولوی طاہر دہشت گرد کو خارجی قاری عبد المنان جس کا تعلق اگین انڈین پراکسی جماعت الاحرار سے ہے اس کے حوالے کیا. پھر کراچی بھیجنے سے پہلے دہشت گرد عثمان اور باقی دیگر 3 دہشت گردوں کو افغانستان کنڈر ننگرہار کے 2 مختلف تربیتی کیمپوں میں تربیت دی گئی. یہ آپ کو عثمان کی زبانی سنواتے ہیں ذرا. زمان عثمان علی د افغانستان ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ ککل باجوړو کلي اوسېدونکی یم. پلار نوم مې محمد شیر دی او ما په 2000 او تقریبا 2022 کال کې ما مدرسه شروع کړه. په مدرسه کې چې دی موږ هلته د ملا طاهر په نوم باندې زموږ استاد و او هغې موږ ته دعوت راکولو د پاکستاني طالبانو طرف ته زموږ ذهنیت جوړ کړو او تقریبا چې 2018 دا اوسه کال چې دی موږ ته دومره دعوت راکړه چې زموږ ذهنیت مکمل دې طرف ته واړوو. بیا هغې موږ چې دی د عبدالمنان په نوم باندې کس و چې ملا و هغه چې دی د ملا طاهر سره نیوال دوست دی موږ هغې سره ملا وکړو. هغې سره چې موږ ملا وشو نو هغې موږ ته وویلې هغې موږ بوتلو لالپورې ته. لالپوره کې چې دی موږ د ټرېننګ کوم ځای و هغې ځای ته چې بوتلو هغه ځای کې موږ ته ټرېننګ راکړه. 8 ورځې ټرېننګ یې راکړه صرف ورزش و او اصلحې خلاصول بندولو. بیا د هغې نه بعد کې موږ 8 ورځې بعد موږ رخصت کړو. هغه 8 ورځو کې چې دی موږ سره عمر فاروق جانان په نوم باندې کس او هغه عبدالهادي په نوم باندې کس دا موږ سره ما سره هلته میلاو شو. هلته موږ 8 کسان وو. بیا د هغې ځای نه موږ چې کله ټرېننګ پوره شو نو موږ یې واپس کړو چې ځای کورونو ته لاړ شي. نو زه واپس کور ته لاړم او هلته بیا ما مدرسه واپس شروع کړه. نو د غټ اختر چې راورسېدو د غټ اختر نه یوه ورځ مخکې ما چې رابطه وکړله هغې ما ته وویلې چې یاره عبدالمنان ته لاستم. هغې ما ته وویلې چې ټرېننګ شروع دی او راشه. نو چې کله ورغلم د کونړ ولایت شالیز چې کوم ځای دی یو کلی دی هغې ځای ته لاړم. نو په هغې ځای کې چې دی ټرېننګ شروع شالي ته زه بوتلم هغه ځای ته غره غاړې ته چې د غره مابین کې ساحه وه. هغې شالي مرکز کې مونږ 42 ورځې ټرېننګ وکړو او د ټرېننګ نه بعد چې ټرېننګ هم وکړو هلته زموږ استاد چې دی د عبدالمنان مولا چې و دا پخپله زموږ هلته ټرېننګ استاد دې مونږ ته ټرېننګ راکولو. په دې ټرېننګ کې مونږ سره عمر فاروق هم و، جانان په نوم دا کس چې و هم و او عبدالهادي په نوم کس هم و او دې نه علاوه نور کسان هم تقریبا 12 کسان مونږ چې ټرېننګ وشو. ټرېننګ نه بعد کې مونږ 4 کسان یې جدا کړو کوټه جدا نه کوټې ته کمرې ته. اول ته چې دی سلمان په نوم باندې کس هم راغلی او ناست و چې اقتصادي مسؤل دی او عبدالبصیر په نوم باندې کس چې و دی هم هلته و چې دا زموږ چې دی د 8 بجو نه بعد دی سهار 8 بجو نه بعد تر غرمې 12 یوې بجې پورې به هلته موږ سره و او ورته بیانات کول او دا ذهنیت پرې زموږ راولو. نو هغې دواړه هلته ناست وو او عبدالمنان مولا هم راغی کېناست وو. موږ 4 کسان یې کېنولو او موږ کې یو دانه چې دی دا جانان ته ویل چې ته به چې دی جیکټ کا استعمالوې ستاسو کارروایي چې ده هغه په کراچۍ کې ده تاسو به هلته کارروایي کوئ. نو ستاسو کې دا یو کس چې دی جانان دا به جیکټ استعمالوي او دا ستاسو درېیمه چې تاسو به داخل د ساحې ته چې کوم ځای کې ستاسو کارروایي ده دلته به داخلېږئ. موږ د هلته یو لیپټاپ باندې چې دی نقشه راواړوله د دې رینجر کوارټر نقشه یې راواړوله چې ستاسو دغه ساحه ده او بیا موږ ته یو نمبر راکړو چې دا د کراچۍ کې چې کوم کس یو کس به تاسو سره ملاوېږي هغه به تاسو ته اسلحه هم راوړي هر څه به تاسو جیکټ به هم هلته راوړي اسلحه به هم راوړي هلته هر څه به تاسو ته برابروي.
هغه نمبر مونږ ته هغه کو یو موبایل راکو په سلور کسانو او بیا چې د سلمان په نوم چې کوم کس اقتصادي مسؤل هغې مونږ ته یو کم اویا زره روپۍ راپېټولې کړه. بیا مونږ رخصت کړو نو مونږ عبدالمنان ملا په ګاډي کې کېنولو او په عمومي روډ ته راویستو. عمومي روډ ته چې راووتو نو دې یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے افغانستان میں افغان باشندوں کو منتخب کر کے مولک ہتھیاروں کی تربیت دینے کے بعد پاکستان میں دہشت گردانہ حملے کے لیے تیار کیا جاتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارے دہشت گرد افغانستان سے پاکستان کس طرح پہنچے. 4 افغانی دہشت گردوں کا گروہ افغانستان کے اندر مختلف علاقوں سے نقل و حرکت کرنے کے بعد پاکستانی حدود کے اندر داخل ہوا. آپ یہ رودات بھی ساری دہشت گرد عثمان کی زبانی سنیں. ګاډی ونیولو تر جلال آباد ښار پورې. جلال آباد ښار ته چې راورسېدو تقریبا چې 11 بجې یا 12 بجې به وي. د دې ځایه موږ روان شو د کابل طرف ته روان شو. کابل طرف ته موږ ګاډی ونیولو تقریبا ټولي ګاډی کابل ته چې روان شو. کابل ته چې ورسېدو مازدیګر ټایم هلته مازدیګر لمونځونه وکړلو او مازدیګر لمانځه نه بعد چې دی موږ هلته د کوم چې د هلمند ګاډي دي هغې طرف ته روان شو. هلته چې ورسېدو تقریبا ماښام ټایم هلته هلمند ګاډي کې کېناستو. هلته موږ سره یو کس میلاو شو چې هغه هم رهبر و. هغه سلمان موږ ته د هغې نمبر په موبایل کې راکړی چې دا سره به رابطه وکړئ دا به تاسو سره میلاو شي تاسو ته به یې ټکټ کړي. هغې ته چې ورغلو د هلمند ګاډي ته هغې سره رابطه وکړله نو هغې موږ ته ټکټ یې کړی د هلمند ګاډي کې کېنولو. موږ یې 3.5 زره روپۍ واخیستې. حرکت یې راکړو هلمند ته. هلمند ته چې ورسېدو هلته یو بل نمبر موږ سره و چې هغه موږ ته عبدالبصیر ملا راکړی چې هغې کې موږ سره هغې سره رابطه وکړه نو هغه یې هوټل والا موږ ته راغی. موږ یې بوتلو عاجز په نوم باندې هوټل و هغې کې کېنولو او تقریبا دا شپه موږ د هلمند په دې ګاډي کې وکړه لاره کې. سهار 9:30 بجې موږ هلته ورسېدو. نو بیا هلته نه موږ ته 10:30 بجې موږ ته حرکت راکړ د لشکرګاه په لور باندې د بلډر ګاډي کې کېنولو د هوټل والا عاجز هوټل والا او حرکت راکړو د لشکرګاه طرف باندې. اول ته چې ورسېدو سرحد ته نږدې کړو نو تقریبا 3.5 ګنټې مزل موږ باندې وکړو. بیا هلته یو ډبل کیبل ګاډی و چې موږ سره چې دی هلته په هغه ګاډي کې تقریبا چې 14-15 کسان موږ ګاډي کې او موږ څلور په دې ګاډي کې ناست وو. هغه نور مسافر او موږ په هغې کې شامل موږ ناست وو. نو موږ ته بیا حرکت راکړ د سرحد په لور باندې. سرحد کې چې دی هلته موږ چې ورسېدو تقریبا چې یہ آپ نے دیکھا کہ پاکستانی حدود کراس کرنے کے بعد دہشت گردوں کا یہ گروہ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا ہب سٹی پہنچا. ہب سٹی جہاں سے ان کو چمرا چورنگی تک جو ہے وہ گاڑی میں اتارا گیا. وہاں پر دہشت گرد خارجی قاری بشیر جو کہ کراچی حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا اس نے ان کو کرائے کے ایک کمرے میں رکھا. جیسا کہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ کراچی میں سہولت کاری کے نیٹ ورک کا سربراہ دہشت گرد خارجی قاری بشیر تھا جس کو خارجی قیادت نے کراچی میں دہشت گردانہ حملہ کروانے کے لیے افغانستان بلوایا تھا اور تمام ہدایت دی تھیں. لہٰذا خارجی دہشت گرد قاری بشیر اور اس کے دیگر 13 سہولت کاروں نے KTC رینجرز کیمپ پر دہشت گردانہ حملہ کرنے کے لیے ان چاروں دہشت گردوں کو پہنچانے، ٹھہرانے، سواری مہیا کرنے کی مکمل سہولت کاری کی. ان سہولت کاروں میں سے ماسٹر مائنڈ خارجی قاری بشیر بما مرکزی سہولت کاروں کے پہلے ہی پکڑے جا چکے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ تمام اہم سہولت کار خارجی دہشت گرد قاری بشیر کے قریبی رشتہ دار ہیں. اب قاری بشیر کا یہ بیان سنیں اس نے کس طرح افغانستان سے آئے دہشت گردوں کی سہولت کاری کی اور ان کو یہاں پہ کس کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا. اس کی شادیوں کو میں نے چمڑا چورنگی ضیاء کالونی میں ٹھہرایا تھا. پہلے رات انہوں نے آرام کیا. اگلے دن میں عثمان علی کو اپنے موٹر سائیکل پر بٹھا کر
موسمیات رینجر ہیڈ کوارٹر کی ریکاری کے لیے لے گیا اور اس کے بعد واپس آ کر چمڑا چرنگی میں چھوڑ دیا. اس کے علاوہ ہم نے خارجی دہشت گرد قاری بشیر سے وہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی برآمد کیں جس میں 2 دہشت گرد حملے سے پہلے دہشت گردوں کی دہشت گردی کی تیاری کروا رہا ہے. سب سے پہلے خودکش حملہ آور جانان کی ویڈیو دیکھیں جس میں وہ الوداعی بیان ریکارڈ کروا رہا ہے جو خارجی خودکش بمبار جانان اپنے خاص بیان میں خارجی دہشت گرد عمر جو کہ بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج جماعت الاحرار کے ٹریننگ کیمپ میں اس کا استاد تھا، اس کے لیے ایک بیان ریکارڈ کروا رہا ہے. اور خارجی دہشت گرد عمر نے افغانستان کے صوبے ننگرہار اور لال پورہ دہشت گرد کیمپ میں دہشت گردوں کی مکمل ذہن سازی کی تھی. یہ ویڈیو کلپ آپ دیکھیں. اس کے بعد ایک اور ویڈیو کلپ آپ کے لیے لگاتے ہیں جس میں آپ ملاحظہ کریں گے کہ جس میں دہشت گرد حملے پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے ہتھیاروں کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں اور قاری بشیر جو ماسٹر مائنڈ ہے کراچی حملے کا اس کو وہ ان تمام لوگوں کو الوداع کر رہا ہے، ان تمام دہشت گردوں کو. اب اس کا جو آخری چیپٹر ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جس میں اسلحہ ایمونیشن خودکش جیکٹیں دہشت گردانہ حملے میں استعمال ہوئیں، وہ کراچی تک کیسے پہنچیں. اس بارے میں آپ کراچی حملے کے ماسٹر مائنڈ قاری بشیر کے اس بیان کو سنیں تاکہ آپ کی کلیئرٹی آئے کہ وہ کس طرح سے یہاں پہ اسلحہ لے کے آئے. یہ وہ مناظر ہیں جب قاری بشیر نے ان تمام دہشت گردوں کو الوداع کیا اس حملے سے پہلے. اس کے بعد وہ لگا دیں دوسرا جو اس کے بعد سید شاہ نے مجھے ہتھیار بھیجے اور سب سے پہلے 3 کلاشنکوف اور 15 میگزین بھری ہوئی بھیجی اور وہ میں گورنگی کراسنگ سے وصول کیے احسان اللہ نام شخص سے. اس کے بعد ایک ہفتے بعد مجھے سید شاہ نے وائس میسج دی کہ آپ جیکٹ پہنچی ہے کراچی کراسنگ میں. تو میں اس کے بعد کورنگی کراسنگ میں چلا گیا اور نامعلوم شخص سے میں نے بارودی جیکٹ وصول کی، وہ میں اپنے گھر لے گیا. اس کے بعد سید شاہ نے مجھے پھر میسج کیا کہ آپ ہینڈ گرنیڈ پہنچے ہیں. تو میں اس کے بعد پیروان روڈ گیا اور نامعلوم شخص سے میں نے 8 ہینڈ گرنیڈ وصول کیے، اس کو میں اپنے گھر لے گیا. اب آپ نے دیکھا کہ جس طرح دہشت گرد قاری بشیر نے بتایا کہ وہ اسلحہ ایمونیشن مہیا کرنے والوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا کیونکہ افغانستان میں موجود خارجی قیادت ہر ایک گروہ کو براہ راست خود کنٹرول کر رہی تھی. ہتھیار فراہم کرنے والے گروپ کے سربراہ رحیم آفریدی اور اس کے 6 ساتھی کر رہے تھے جو خیبر پختونخوا سے کراچی تک ہتھیاروں کی اسمگلنگ میں ملوث رہے ہیں. اس گروہ میں ہتھیار مہیا کرنے والے مرکزی اسمگلر پکڑے جا چکے ہیں. اب ہتھیار اسمگلر احسان اللہ کا ویڈیو بیان سنیں جس نے قاری بشیر کو کورنگی میں ہتھیار مہیا کیے. میرا نام احسان اللہ ہے اور ایک کلام کے خاندان آفریدی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں. 12 خیبر ایجنسی میں رہتا ہوں. کراچی میں 1 سال سے میں اسمگلنگ کا کام کر رہا ہوں. جی ٹی پی کمانڈر سید شاہ نے مجھ سے رابطہ کیا افغانستان کے نمبر سے کہ میرا کچھ سامان ہے وہ وصول کرنا ہے. اس کے بعد پھر ریاض نے مجھ سے رابطہ کیا 29 مئی کو کہ آپ کا سامان ہے میرے پاس. میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ سراغ بوڑھا جاؤ. میں نے پھر کہا کہ میں مصروف ہوں. پھر اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں آپ سے رابطہ کر رہا ہوں. پھر اس نے 11 بجے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں نے سامان دوسرے بندے کو دے دیا جس کا نام لیاقت ہے. پھر 11 بجے کے بعد اسی رات لیاقت نے مجھ سے رابطہ کیا کہ
کہ میں کل آپ کو سامان دے دوں گا. پھر کل صبح 7:30 30 مئی کو میں نے سامان لیاقت سے وصول کر دیا. پھر اس کے بعد افغانستان کے نمبر سے خالد حبیب اللہ نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میرا آپ کے پاس سامان ہے. میں نے کہا کہ ہاں سامان میرے پاس ہے, آپ کورنگی کراسنگ میں آ جاؤ اور اپنا سامان لے جاؤ. پھر وہ آ گیا کورنگی کراسنگ میں اور اپنا سامان لے گیا. اب آپ نے دیکھا جب یہ چاروں دہشت گردوں کی تمام تیاری مکمل ہو گئی تو دہشت گرد قاری بشیر نے انہیں رینجرز کیمپ KTC پر حملہ کرنے کے لیے کورنگی سے ایک ٹیکسی پر روانہ کر دیا. اب آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے جس میں خودکش بمبار جنان نے رینجرز کیمپ کے گیٹ پر اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا اور خودکش بمبار کے حملے کے بعد باقی 3 دہشت گرد گیٹ کے اندر داخل ہو گئے. یہ خودکش بمبار اندر داخل ہو رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ سرکل کیا ہوا, اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا. اور اب آپ کو نظر آئیں گے وہ بقیہ 3 دہشت گرد جو KTC کیمپ کے اندر داخل ہو رہے ہیں. یہ پہلے 2 داخل ہوئے اور یہ پھر پیچھے سے تیسرا دہشت گرد اندر داخل ہو رہا ہے. یہ داخل ہوئے لیکن پاکستان رینجرز سندھ کے کامیاب آپریشن کے نتیجے میں ان چاروں میں سے 3 دہشت گرد موقع پر ہی مارے گئے, جبکہ دہشت گرد خارجی عثمان کو زخمی حالت میں زندہ گرفتار کیا گیا اور ان دہشت گردوں سے 3 عدد کلاشنکوفیں, متعدد گولیاں, میگزینیں اور گرنیڈ برآمد ہوئے. اس تمام کارروائی کے حملے کی منصوبہ بندی کرنے والے تمام لوگ افغانستان میں ہیں اور افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہیں افغانستان میں موجود ہیں جہاں پر افغان باشندوں کو مکمل منصوبہ بندی اور تربیت کے بعد کراچی میں حملے کے لیے بھیجا گیا ہے. گرفتار شدہ افغان دہشت گرد اس کا واضح ثبوت ہے, آپ نے اس کے سارے ویڈیو بیان ملاحظہ کیے. گرفتار دہشت گرد عثمان نے اور کراچی کے حملے میں ماسٹر مائنڈ دہشت گرد خارجی قاری بشیر نے ناقابل تردید شواہد پیش کیے. افغان سرزمین میں بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان اور فتنۃ الخوارج جماعت الاحرار کے تمام دہشت گرد حملوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے. بلکہ سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ان دہشت گرد حملوں میں افغان باشندوں کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ تمام کارروائی تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے اور اس کے بعد کی پروگریس, جتنے IBOs کیے گئے پاکستان رینجرز سندھ نے اور باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے, اور ان تمام اس پورے نیٹ ورک کو بے ناکام کیا. تو کوشچن آنسر کے لیے سر یہ بتائیے گا کہ افغان باشندوں کے خلاف جو کراچی میں مقیم افغان باشندے ہیں ان کے خلاف آپریشن بھی کیا جاتا ہے, انہیں جو ہے وہ گرفتار بھی کیا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کتنے ہی لوگ اب بھی یہاں پر پناہ لیے ہوئے ہیں. تو سر یہ کب تک پورا آپریشن کلیئر ہوگا, کیونکہ کئی عرصہ ہو گیا ہم یہ سن رہے ہیں کہ افغان غیر مقامی جو باشندے ہیں ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے. دیکھیں جی, ایک تو پریویسلی کافی کنفیوژنس ہوتے تھے کہ
کوئی افغانی جو ہیں یہاں پر ٹیمپریری ریزیڈنس پہ رہ رہے تھے، کوئی لوکل شادیاں کی ہوئی تھیں انہوں نے، یا ان کو ایک کارڈ ملا ہوا تھا، اس کی وجہ سے کچھ ایشوز ہو رہے تھے، لیکن اب پاکستان گورنمنٹ نے اس پر کلیئر ایک ڈائریکشنز آ گئی ہیں کہ کوئی بھی افغانی جو کہ وداؤٹ ویزا ہے اس کو ہم نے ڈیپورٹ کرنا ہے، اور اس پر کارروائی بھی ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے افغان بستی یہاں پر ٹوٹلی ہم نے اسے خالی کروایا ہے، یا یہاں سے ڈیپورٹیشن جو بھی ہو رہی ہے وہ مسلسل ایک عمل ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر پشتونوں کے روپ میں افغانی آ جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ڈسکرمنیشن ہم بھی نہیں چاہتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کا جو سٹیزن ہے اس کو کوئی وہ ڈپرائیو ہو ان دا شیپ آف افغانی، تو اس وجہ سے تھوڑی سی پرابلم ضرور ہیں، لیکن یہ قطعی حکومت کا، سندھ حکومت کا اور پاکستان حکومت کا اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بالکل کلیئر اسٹانس ہے کہ افغانیوں کو ہم نے یہاں سے ڈپورٹ بھی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ہماری لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں طے یہ بھی کیا ہے ہم نے کہ ان کے خلاف ہم پھر قانونی کارروائی کریں گے اور کورٹ آف لا میں جائیں گے، تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 10 سال سے زیادہ سزا بھی ہے، ان کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے میں سندھ حکومت، سندھ پولیس کے رینجرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک دہشت گردوں کی جانب سے جو حملہ کیا تھا اس کو اس طرح کیس کو کریک کیا گیا اور مرکزی سہولتکار اور دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا جو ہماری سرزمین پر موجود ہے۔ پاکستان کو نہ صرف بیرونی بلکہ اندرونی طور پر بھی دہشت گردی کا سامنا کرتے رہنا پڑتا ہے اور اس کا جواب بھی اسی طرح منہ توڑ دیا جاتا ہے۔ ہر حملے کا کوئی نہ کوئی موٹیو ہوتا ہے۔ میرا آئی جی سندھ جاوید عالم بھٹو سے سوال ہے کہ یہ جو دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا اس کے پیچھے دہشت گردوں کے مقاصد کیا تھے؟ جی بڑی مہربانی آپ کی۔ جو آپ نے بات کی اس سلسلے میں پہلے سی ڈی ڈی سندھ کی ایک کارکردگی بھی ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا۔ اس سال ٹوٹل 7 اس بشمول یہ جو واقعہ ہوا، انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا، 7 انسیڈنٹ ہوئے، جبکہ پچھلے سال 37 انسیڈنٹ ٹوٹل ہوئے تھے۔ تو اللہ کے فضل سے 78% ڈکلائن ہے ٹیرر کے ایکٹس میں، اور اس کے علاوہ جو پکڑے گئے ہیں، جو انہوں نے کام کیا ہے 770 سے زیادہ آئی بی اوز کر کے، تو اس میں 4 اسی طرح کے دہشت گرد جانم حاصل ہوئے اور تقریباً 75 کے قریب وہ گرفتار ہوئے۔ تو بہت سے اس طرح کے کیسز اوارڈ ہوئے۔ اب میں آؤں گا آپ کے سوال کے جواب میں کہ ظاہر ہے اس کا مقصد کراچی میں ایک دہشت گردی کی فضا پیدا کرنا، ڈی اسٹیبلائز کرنا، یہاں کے امن امان کو سبوتاژ کرنا، یہ سب ریزنز تھیں جس کے پیچھے یہ جو حملہ کیا گیا تھا۔ جی سر، یہ بتا دیجیے کہ دہشت گرد جو ہے اتنی آسانی سے جو ویپنز ہے، جیکٹ ہے، اس کو یہاں پر لے کر آ گئے، یہاں سے لے کے گھومتے رہے، تو کیا نہیں سمجھتے کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے اداروں کا کہ ان کو نہیں پتا چل سکا کہ اتنا بڑا اسلحہ آ رہا ہے؟ اور یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنے دن انہوں نے ریگنگ کی اور خاص طور پر یہی ٹارگیٹ کیوں چوز کیا جس کا کیا؟ دیکھیے، آپ اگر آدھا گلاس خالی کو دیکھنا چاہیں گے تو اور بات ہے، لیکن آپ جس طرح میں نے بتایا کہ 75 اس طرح کے کرمنلز اور ٹیررسٹ پکڑے جا چکے ہیں اس سال ہی 770 کارروائیوں میں، بڑی سکسیسفل کارروائیوں میں، اور بہت سے اس طرح کے انسیڈنٹ ان کو ناکام بنایا گیا ہے، تو وہ بھی کامیابیاں ہیں۔ لیکن ٹیرر جو ہے ان اٹ سیلف ان کو یہ ایج حاصل ہوتا ہے کہ ان کو لیڈ ہوتی ہے کہ وقت اور جگہ وغیرہ کا تعین کرنا، اور کیونکہ بہت بڑا پورس بارڈر ہے ہمارا، آپ نے جس طرح دیکھا یہ سب چیزیں لاجسٹک کی سپورٹس اور ہتھیار جو آ رہے ہیں یہ بھی افغانستان سے آ رہے ہیں، اور بہت بڑا بارڈر ہے ہمارا جس میں کہیں سے فائدہ اٹھا کے یہ چیزیں ہمارے پاس بدقسمتی کبھی کبھار آ جاتی ہیں، لیکن بڑی تعداد میں، اس سے زیادہ بڑی تعداد میں وہ پکڑی بھی جا رہے ہیں اور پکڑی جا رہی ہیں۔
تو ان چیزوں کو پھر ایجنسیاں اور ہم بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور اپنے اس سسٹم کو اور زیادہ مؤثر بناتے ہیں تاکہ آئندہ اس طرح کی ریپیٹ نہ ہو. اس پہ میں چاہوں گا کہ ایڈیشنل آئی جی بات کر لیں اور آپ کو بتا دیں، لیکن میں صرف ایک چھوٹی سی بات اس پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بھی اس طرح کی مہینوں کی کارروائی ہوتی ہے، ان میں بہت سے جو انسیڈنٹس ہیں، بہت سے جو اس طرح کے پاسبل پوٹینشیل سکسیسفل انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہو سکتے ہیں، وہ اوائڈ ہوتے ہیں اور وہی سی ٹی ڈی کے تعاون سے ہو رہے ہیں. لیکن میں کہوں گا کہ یہ اس پہ روشنی ڈالیں کہ اس میں کیا ہے. دیکھیں جی، جو یہ خاص انسیڈنٹ ہوا ہے اس کا تو سارا نیٹ ورک سمیش ہو گیا ہے. اس میں بنیادی طور پر جو بندے انوالو تھے وہ سارے پکڑے جا چکے ہیں، مگر یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے نیٹ ورکس کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک مستقل عمل ہے، مستقل کوشش ہے انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن کے تھرو، اور اس میں انشاءاللہ یہ تفتیش ختم نہیں ہوئی ہے. حالانکہ نیٹ ورک پکڑا جا چکا ہے مگر تفتیش جاری ہے. تو ہماری اب ساری ایفرٹس جو مرکوز ہوں گی وہ باقی نیٹ ورکس کے خلاف ہوں گی. اور مسئلہ یہ ہے کہ صرف یہ نیٹ ورکس نہیں ہیں، ان کو پیچھے سب کو پتہ ہے کہ افغانستان میں جو بیٹھے ہوئے خارجیز ہیں ان کی سپورٹ حاصل ہے، اور خارجیز کے جو آقا ہیں وہ ان کو ہینڈل کر رہے ہیں وہاں سے. تو ہمیں سب کو مل کر یہ تمام جو نیٹ ورکس ہیں آخری نیٹ ورک تک ہماری کوششیں جاری رہیں گی اور ان کو فنش کیا جائے گا. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین یہ دہشت گرد استعمال کر رہے ہوتے ہیں، سپورٹ میں بھی ہوتی ہے، کیا کوئی اور ملک بھی ان دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے؟ اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ کیا قلعتن تنظیموں کے نیٹ ورک کراچی سے ختم ہو گئے، خاص کر یہ جماعت الخراب جو ہے؟ اس میں جیسے میں نے پہلے والے سوال کے جواب میں کہا کہ یہ جو جماعت الاحرار کا یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ کافی عرصے کے بعد یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دوبارہ کوشش کی ہے کہ وہ کراچی میں اپنی موجودگی کا احساس دلائیں اور اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ کریں. مگر الحمدللہ بہت ہی یعنی کہ قلیل عرصے میں یہ کامیابی ملی. اس کو بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے سیکیورٹی اداروں کی. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ جو باقی ان کی موجودگی ہے قلعتن تنظیموں کی وہ ختم ہو گئی یا نہیں، تو دیکھیں یہ تو ایک مستقل کوشش جاری ہے. ان کے سلیپر سیلز ہوتے ہیں، وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، پھر اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. اور جیسے آئی جی صاحب نے فرمایا کہ ہماری جو مستقل آئی بی اوز ہیں اس کے نتیجے میں بہت سارے انسیڈنٹس کو ایورٹ کیا گیا ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس سے ایک ہماری کوشش ظاہر ہو رہی ہے، ہماری ڈے ٹو ڈے کوشش ہے، اور اس کے نتیجے میں کافی سارے انسیڈنٹ ہیں جس کا شاید ہر ایک کو پتہ نہیں ہوتا، وہ ایورٹ ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر. جی میرا سوال ہے کہ کیا اس جو محض یہ دہشت گردی ہوئی ہے یہ مخصوص کسی دہشت گرد تنظیم کا نیٹ ورک تھا، یا اس میں کوئی افغان جو شہری ہیں ان کا کوئی انفرادی یہ فیل ہے؟ اس کے بارے میں نہیں، دیکھیں یہ تو یعنی کہ سارے اس میں افغان شہری تھے، ان کی جو شناخت ہو چکی ہے ان کی قومیتوں کی. اور میں آپ کو تھوڑا سا وضاحت سے بتا دوں کہ ان کی جو کہاں کی یہ رہائشی تھے. اس میں جو جنان تھا یہ جنان افغانستان کے صوبے فرا کا رہائشی تھا. اسی طرح جو بلال عرف عبد الحادی جو مارا گیا ہے یہ باجوڑ میں پیدا ہوا، مگر 20 سال سے یہ قندھار افغانستان میں مستقل آباد ہو گیا تھا. اسی طرح جو عمر فاروق افغانستان کے صوبے کنڑ کا رہائشی تھا. اور آخر میں عثمان جو آپریشن کے دوران زندہ گرفتار ہوا یہ افغانستان کے صوبے ننگرہار کا رہائشی ہے. تو اس میں جو تمام میں نے تفصیلات آپ کو بتائیں، 3 اس میں افغانستان کے رہائشی ہیں، ان کے افغان ہیں، اور ان کی جو ہینڈلنگ ہے، ان کی جو ٹریننگ ہے
वो सारी की सारी अफ़गानिस्तान में हुई है। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि 4 दहशतगर्द ये और 13 सहूलतकार, क्या जो 13 सहूलतकार हैं उनका ताल्लुक भी अफगानिस्तान से? दूसरा ये कि हमें दहशतगर्द के नेटवर्क के हवाले से तमाम तफसीलात तो पता चल गई, लेकिन इस हमले के नतीजे में कितने रेंजर्स एहलकार शहीद या जख्मी हुए उसकी तफसीलात भी बताइएगा। ये इरफान आप जो है जी देखें, इसमें इस हमले के नतीजे में जैसा कि आपको बताया गया था कि 3 रेंजर्स के जो हमारे एहलकार थे वो शहीद हुए थे और उसमें 3 ही दहशतगर्द हलाक हुए थे, जो आपके सामने तफसील बयान की गई है, और 1 दहशतगर्द को वहाँ से ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार किया गया है। अच्छा, एक सवाल था मैंने जो किया था कि क्या अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो दहशतगर्द इस्तेमाल करे, क्या कोई और दूसरा मुल्क भी सपोर्ट कर रहा है दहशतगर्दों को? जी हाँ, इसमें यकीनन आपका सवाल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसमें अफ़गानिस्तान की सरज़मीन तो और वहाँ पर जो भी सेटअप है उसको वो तो यूज़ हो रहा है, लेकिन इंडिया का भी इसमें एक उनके साथ प्रॉक्सी है, और वो इंडियंस भी इसमें यकीनन वो इस सब साजिश में इन्वॉल्व है। मेरा सवाल ज़िया रज़ाक साहब से, ये जैसे इरफान साहब ने बताया कि ये नाम, कौमियत सब कुछ शनाख्त हो गया कि ये सारे के सारे लोग अफगानी हैं, क्या इनके फैसिलिटेटर भी अफगानी हैं? अगर वो भी अफगानी हैं तो उसके आपके पास उसका फिर काउंटर क्या है कि आप किस तरह से इसको फ्यूचर में ना हो? देखें, फैसिलिटेटर्स भी इसमें किसी हद तक अफगानी ही हैं, और हमारा जो सिंध गवर्नमेंट का एक स्टांस है या पाकिस्तान गवर्नमेंट का, तो यकीनन पाकिस्तान गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ से अब कतई किसी अफगानी को ये स्पेस नहीं दे सकते कि उसको हम यहाँ अपनी सरज़मीन पर रहने दें, और वो उनको हमें डिपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा। अगर कोई ऑफेंड करता है तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो बड़ी रिजिड किस्म की हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर रहे हैं, खुसूसन सिंध में तो। और मैं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी अपना एक स्टांस होगा, और उसमें यकीनन हम अपने मुल्क को, अपनी सरजमीन को सबोटाज होने नहीं देंगे किसी के हाथों। सर, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरह से रॉ एक्टिविटी कर रही है अफगानिस्तान में, और हालिया दिनों की रिपोर्ट है कि मुसलसल जो है रॉ वहाँ पर इक्विपमेंट भी भेज रही है और अफगानिस्तान को, टीटीपी को भी पावरफुल कर रही है। तो सिंध के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिंध पुलिस मौजूद होती है जो जामा तलाशी और गाड़ियों की तलाशी लेती है, मगर वो मसरूफ़ अमल होते हैं दूसरे सिस्टम में जो सिस्टम चल रहा है। तमाम SHO और पुलिस जो है मातहत आपके हैं, IG साहब के हैं, तो ये हथियार जो ट्रैवल करते हैं अफगानिस्तान से सिंध में दाखिल हो जाते हैं, और आपकी पुलिस किस तरह से जामा तलाशी या उनसे शनाख्त करती है कि आप मखदूम हैं, अफगानी हैं, रॉ के एजेंट हैं, क्यों आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? तो ये इसका जवाब है। देखें, इसमें एक आपको बता दूं कि यकीनन हमें जो टेक्नोलॉजी पर जाना पड़ेगा, और बिल्कुल आप वैलिड बात कर रहे हैं कि हथियार, क्योंकि हमारा जो बलूचिस्तान अलाइन बॉर्डर जो है वो आपको पता है कि कराची से जैकोबाद कश्मीर तक है, और एक बहुत बड़ा बॉर्डर है, और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है किसी के आने जाने की, क्योंकि पाकिस्तान है। और बलूचिस्तान में जो कि इनस्टेबिलिटी है उसको भी देखें, और उसके बाद अगर हम पंजाब के उस एरियाज़ को देखें जो कि डेरा इस्माइल खान वगैरह की तरफ जा रहे हैं, तो हमें वाकई ये इश्यूज़ हैं। लेकिन सिंध पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ अपना बेहतर काम कर रही हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, मैं अल्लाह ताला से यकीनन मदद मांगता हूँ हर टाइम कि रब ताला रहम करे हमारे प्रोविंस पर, और ख़ुसूसन कराची पर। आपको पता है कि कराची में जो कि पिछले 2-3 साल में अगर उका दुका 1-2 वाक़यात हुए हैं, लेकिन उसके बजाय
या उनके रिबटल में हमारे आईजी साहब ने भी आपको बताया कि सिंध पुलिस ने और हमारी इंटेलिजेंस बेस्ड एजेंसीज़ जो हैं या हमारी रेंजर्स है, उन्होंने कार्रवाइयाँ कितनी की हैं। तो ये भी आपको क्रेडिट देना चाहिए यहाँ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को और सिंध पुलिस को, रेंजर्स को। यकीनन हम जो कि हालात हैं इस टाइम, इस वनरेबल यकीनन हैं, इसमें हमें टेक्नोलॉजी की तरफ हम जा रहे हैं और हमें जो अपने बॉर्डर्स हैं वहाँ पर स्कैनर्स की सख्त ज़रूरत है और जदीद स्कैनर्स हमें लगाने पड़ेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक डेली तकरीबन 19 से 20 हज़ार जो हमारे ट्रक्स हैं या व्हीकल्स हैं जो कि हमारे बलूचिस्तान से, हमारे हब और इस एरिया से आ रहे हैं, तो उनको एक एक को चेक करना भी आप समझते हैं कि ह्यूमनली बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन हमारी अफसरान, हमारी सिपाह और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी उसको चेक आउट कर रही हैं और उसका ही नतीजा है कि कराची इतना बड़ा शहर है और इस शहर में अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद ये है कि रब ताला से दुआ है कि इस किस्म के वाक़यात ना हों, लेकिन बेहतरी हुई है, पीछे नहीं गया है। So you're describing a network that allegedly crossed the border, traveled all the way to Karachi, which is again far from the border, obtained a vehicle, obtained explosives, conduct recce, and breached the facility. So even if the planning took place in Afghanistan, the operation was executed within Pakistan. So at what stage did the security system first detect them, even if it's cross-province? And what domestic intelligence or security failure allowed the attack to proceed? And were there any prior warnings? And if so, when did you first get intelligence of the attack? And why were you not able to stop the attack from happening? And yeah, who's being held accountable? Which department? Is it the border intelligence? Who's being held responsible for this? As I mentioned earlier, first of all, you must realize the area of the border. It's most inaccessible border, one of the most inaccessible border in the world, and obviously our armed forces are doing a wonderful job protecting it, and now with the fencing the situation has improved drastically. As far as Sindh is concerned, as was mentioned by the Honorable Home Minister, it's a very long border with Balochistan, again more than 500 kilometers long, and it has nearly 139 formal crossings. And beside that, there are innumerable informal crossings. And it's dotted with hilly terrain. And so obviously it's a very Herculean task. Nevertheless, we are doing our best. And so far, as was mentioned earlier, there were a total of 7 incidents of the terror incidents in Sindh that took place this year. And when you compare it with the previous year, it was 37. So there was a marked decline of 78% from the previous year. So the CTD is doing a wonderful job, and obviously all other sensitive agencies, law enforcement agencies, as per our expectations, they are doing a remarkable job in obviously controlling this situation. But you must realize those who are from outside the border, and mostly lodged in Afghanistan, all those outfits, as well as the proxies supported by different countries, not only we believe the state, but also the India, the hostile agencies and all that. They are doing their best efforts to sabotage all this defense mechanism and this control mechanism that we have created. So once in a while, sometimes they get lucky, but we make sure that these incidents never happen again, and whatever the lapse was there, obviously investigation is still going on. So it's very early to say at this stage who is responsible or who is not. Thank you very much.